السلام علیکم دوستوں، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، قرآن پاک کو جہاں دیگر خصوصیات و امتیاز حاصل ہیں وہ کسی اور کتاب میں نہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت و امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ 14 صدیوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصل شکل میں اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں باوجود ہزار کوششوں کے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تاریخی کتب میں حفاظت قرآن کے بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ ان مختلف واقعات میں سے ایک مامون رشید کے دور کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ امام قرطبی نے اپنا تفسیر الجامع الاحکام قرآن میں سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نے بھی اپنی تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 5 میں نقل کیا ہے۔ اسی واقعے کو حضرت مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ امام قرطبی نے اسی جگہ سند متصل کے ساتھ امیر المومنین مامون رشید کے دربار کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مامون رشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے کرایا کرتے تھے، جس میں اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو بہت ہی خوبصورت شکل و لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی بایاناز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب گفتگو کی تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون رشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس شخص نے اقرار کیا۔ مامون رشید نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا۔ مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون رشید نے پوچھا کہ کیا تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال بھی آئے تھے؟ جواب دیا، جی ہاں وہی ہوں۔ مامون رشید نے پوچھا کہ اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب بنا؟ اس شخص نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوشنویس آدمی ہوں اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں، تو اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 مختلف نسخے لکھے، جس میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی اور یہ نسخے لے کر کنیسہ میں پہنچ گیا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کی اور اس کو فروخت کیا اور اس کو بھی نصارہ کے عبادت خانوں میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدرت و منزلت کے ساتھ مجھ سے وہ نسخے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔ اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کے ساتھ کمی بیشی کی۔ ان نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے کر گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعے کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کے ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن نے جہاں تورات انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں فرمایا ہے یہود نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہود نصارہ نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ و منفرف ہو کر ضائع ہو گئیں، بخلاف قرآن کریم کے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ہم اس کے محافظ ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی حفاظت خدا تعالیٰ نے خود فرمائی تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی اس کے ایک لفظ میں بھی فرق نہ آ سکا۔ آج عہد رسالت کو بھی تقریباً 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب ممالک میں اسی طرح قائم ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے، جوان، بوڑھے، لڑکے، لڑکیاں موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے، اسی وقت بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔ دوستوں، آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔